السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کے حروف ہم جاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا الف، الف مدہ، اور اس کے بعد آتا ہے حرف بے۔ بے جیسے بیٹ، بال، ببون، ان سب میں جو ب ب ب کی آوازیں سب حرف بے کی آوازیں ہیں۔ یہ جو حرف بے ہے تقریباً ہر زبان میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس کو اردو میں لکھتے کیسے ہیں ہم سب سے پہلے سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پلیٹ بنائی اور اس پلیٹ کے نیچے ڈاٹ لگا دیا۔ یہ جو ڈاٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہم بولتے ہیں نقطہ۔ اردو میں کہیں بھی کوئی بھی ڈاٹ لکھتے ہوئے وہ نقطہ ہی اس کو بولا جاتا ہے، ڈاٹ نہیں ہم بولتے۔ تو اب میں آئندہ سے ان کو نقطہ ہی بولوں گی۔ ایک دفعہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک پلیٹ بنائی اور پھر اس پلیٹ کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا۔ تو یہ تھا حرف بے۔ اس کو لائنوں پر پھر کیسے لکھنا ہے؟ الف اگر یاد ہو وہ لائن سے نیچے نہیں آتا تھا، بے بھی پورا لائن سے نیچے نہیں آتا، اس کی جو پلیٹ تھی یہ لائن کے اوپر ہی رہتی ہے۔ اس کا نقطہ جو ہے البتہ یہ لائن کے نیچے بھی آ جاتا ہے۔ جیسے پھر سے لکھا، ایک اور دفعہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو حرف بے ہے یہ انگریزی میں کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں سمپل ایک بی، یہی بے ہے، اور ہندی میں بھی یہ حرف ایگزسٹ کرتا ہے، یہ والا حرف بے، اس کی آواز اور اس بے کی آواز ایک ہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اردو کے نئے کانسیپٹ پہ جو کہ ہے آدھی اشکال کا کانسیپٹ۔ اردو میں ہر حرف جو ہے یعنی تقریباً ہر حرف ایک جیسا نہیں لکھا جاتا۔ میرا مطلب ہے آپ کو بے اس شکل میں بھی نظر آئے گا لیکن بے کی اور شکلیں بھی ہیں۔ اشکال ہوتا ہے شکل کی جمع، اور شکل کا مطلب ہے فیس۔ ابھی جس طرح آپ کو یہ فیس نظر آ رہی ہے، ایک تو یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بے کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ ہے اس کی آدھی شکل۔ آدھی شکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں نے سپلٹ انٹو ٹو یعنی ہاف کر دیا تو آدھی شکل بن گئی۔ تو بے کی آدھی شکل کیسے لکھی جائے گی؟ اسی طرح آدھی پلیٹ بنائی اور نیچے نقطہ لگا دیا۔ تقریباً ہر حرف کی آدھی شکل اس کو اسی طرح آدھا کرنے سے ہی آ جاتی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لکھنا۔ ہاں البتہ یاد یہ رکھنا بہت ضروری ہے آدھی شکل بھی پوری شکل کے ساتھ، کیونکہ جب ہم اردو میں الفاظ بناتے ہیں تو ہم آدھی اشکال کو زیادہ استعمال کرتے ہیں پوری شکل کی بجائے۔ کیوں اور کیسے یہ ہم انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے۔ تو اس لیے جب آپ پوری شکل یاد رکھیں تو اس حرف کی آدھی شکل بھی ساتھ میں یاد رکھیں۔ بے کی آدھی شکل ایسے ہے۔ اور بات جو ہے وہ یہ کہ یہ آدھی شکل میں بے کی آدھی شکل میں خصوصاً اس طرح کی جو شیپ بن رہی ہے، کافی سارے حروف کی آدھی شکل میں اسی طرح کی شیپ بنتی ہے، اور اس کو ہم بولتے ہیں شوشہ۔ شوشہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یہ بات بھی الفاظ لکھتے ہوئے بہتر سمجھ آئے گی، لیکن ابھی کے لیے بس یاد رکھ لیں کہ یہ جو ڈاٹ ہے اس کو نقطہ بولتے ہیں، اور یہ جو بے کی آدھی شکل میں آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں شوشہ۔ ایک دفعہ لکھنا دوبارہ سے دوہرا لیتے ہیں۔ ایک پلیٹ بنائی اور اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا تو یہ بن گیا بے۔ یہاں سے گئے پھر یہاں پہ گئے اور پھر تیسرا سٹیپ ہے یہاں ایک نقطہ لگا دینا۔ اور آدھی شکل کیسے لکھنی ہے؟ ایک شوشہ بنایا اور شوشے کے نیچے ایک نقطہ۔ تو یہ تھا حرف بے، یہ بے کی پوری شکل اور بے کی آدھی شکل۔ امید ہے کہ دونوں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب بے کی مثالوں پر آتے ہیں۔ یہ بنا ہوا ہے منکی، اردو میں منکی کو بولتے ہیں بندر۔
اب آپ میں سے کئی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں بے کہاں پر ہے، تو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ میں نے بے کی آدھی شکل لکھی ہے، یہ اس کا شوشہ ہے اور یہ اس کا نیچے نقطہ ہے۔ تو الفاظ میں اکثر آدھی شکل ہی استعمال ہوتی ہے۔ بے کی دوسری مثال ہے کیٹ، کیٹ کو اردو میں بولتے ہیں بلی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے میں پہلے آدھی شکل لکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں لفظ کو مکمل کر رہی ہوں۔ یہ تھوڑا سا خراب ہے، یوں لکھتے ہیں بلی۔ اور تیسری مثال ہے یہ پانی۔ اب پانی کو ہم آب بھی بلاتے ہیں۔ آب ویسے اتنا کامن لفظ نہیں ہے، مطلب پانی کو عام طور پر پانی ہی بلاتے ہیں، لیکن آب میں صرف اس لیے سکھا رہی ہوں کیونکہ اس میں اس کے شروع میں آتا ہے الف مد آ، اور یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اور اس کے الف مد آ کے بعد اس میں آتا ہے بے۔ یہاں پہ بے اپنی پوری شکل میں ہے، یہاں پہ یہ بے کی آدھی شکل ہے اور نیچے نقطہ ہے، یہاں پہ بھی آدھی شکل ہے اور یہاں پر پوری شکل ہے بے کی۔ ایک دفعہ ہم ان حروف کی دہرائی کر لیتے ہیں ابھی تک جتنے بھی پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے تھا الف، اس کے بعد تھا الف مد آ، اور آج جو ہم نے پڑھا بے۔ بے کی ساتھ میں آدھی شکل بھی لکھ لیتے ہیں، ایک شوشہ بنایا اور اس کے نیچے نقطہ۔ ایک بات جو کہ میں پہلے بتانا بھول گئی وہ یہ کہ الف اور الف مد آ کی کوئی آدھی شکل نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اپنی اسی سیدھی لائن والی پوری شکل میں ہی رہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اگلا حرف انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔